اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ کے تحت صاحب معالم التنزیل نے دو شان نزول ذکر کیے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس موقع پر اتاری گئی یا یہ آیت کیوں اتاری گئی۔ تو حضرت معالم التنزیل نے فرمایا کہ یہودیوں نے اور بنی اسرائیل میں سے جو یہودی تھے، بعد میں جو بچے کھچے تھے آپ علیہ السلام کے دور میں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا جس وقت آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی دین کی۔ تو آگے سے یہودیوں نے یہ سوال کیا، یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں ایک ساتھ کتاب لا کر دے دیں، یعنی کہ تورات شریف جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بیک وقت ایک ساتھ ایک ہی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی، تو یہ تمہارا قرآن کریم ایک ساتھ بیک وقت ایک کتاب کی شکل میں نازل کیوں نہیں ہوا۔ دوسرا سوال میرے خیال میں یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو آمنے سامنے دیکھنا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو آمنے سامنے دیکھ لیں گے تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ دو سوال کیے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک سوال کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور یہ فرما دیا تم بے تکے سوال کیوں کرتے ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے آپ سے سوالات کیے، سوالات بیجا سوال کرتے رہے، ان کے لیے مشقت والے جو ہے نا احکام نازل ہوتے رہے، تو بنی اسرائیل نے ایک ساتھ کتاب مانگی، وہ بھی اللہ رب العزت نے تورات کی شکل میں عطا کر دی تھی، اور اسی طرح انہوں نے کہا ہم اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر گئے تو وہاں پر اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کے دیدار تو نہیں ہوا، تھوڑی سی ایک کرن نور کی جس کو دیکھ کر یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، سارے کے سارے گویا کہ مر گئے۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوئے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے بے تکے، بنی اسرائیل نے بے تکے سوالات کرتے تھے جس سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی فرما دیا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ جیسے یہاں پہ فرمایا گیا بے تکے سوالات نہ کرو، اپنے پیغمبر کو بے تکے سوالات کے اندر نہ لگاؤ، اس کے جوابات کے اندر نہ لگاؤ۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا اے لوگو حج کرو، اے لوگو حج کرو، یہی کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تو اوپر سے ایک صحابی کہنے لگے آپ علیہ السلام سے یا رسول اللہ کیا
ہر سال ہمارے اوپر حج لازم ہے؟ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ تو اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ پھر دوبارہ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے سے جب تک میں کوئی کسی حکم کی وضاحت نہ کر دوں، جب تک میں کوئی حکم بتا نہ دوں اللہ رب العزت کا، جب تک میں کچھ بتا نہ دوں تو میرے سے سوالات نہ کیا کرو۔ ہاں اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں ہاں کر دیتا یا نہ کر دیتا، اگر ہاں کر دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا، تو لہٰذا تم ہر سال حج کرنے کی طاقت اور وسعت نہیں رکھتے، اس لیے میں خاموش رہا۔ اور اگر میں یہ کہہ دیتا کہ نہیں ہے تو تم بالکل حج کو ہی چھوڑ دیتے، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو یہاں پر یہ ترغیب دی گئی جب تک کوئی حکم واضح نہ ہو جائے، تو جب تک کوئی حکم کی تشریح اور وضاحت نہ ہو جائے تب تک بے تکے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کیے گئے، جیسے من و سلوہ ہو گیا، اور جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے جب رہائی کے بعد انہوں نے بے تکے اور زیادہ سوالات کیے، کتاب کا سوال کیا، پھر بعد میں آئے تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جو امت نے یعنی بنی اسرائیل نے یہ سوال کیا ہمارے لیے کوئی کتاب ہو جس سے دیکھ کر ہم عمل کریں، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ وہ کتاب لے کر آ گئے۔ جب کتاب لے کر آئے تو تب بھی انہوں نے وہی ہڈ ہرمی پہ اترے رہے، وہی انہوں نے باتیں کی جو پہلے کر رہے تھے۔ اگر ایک ان کی خواہش پوری ہو جاتی تو دوسری خواہش کے پیچھے لگ جاتے کہ اب جو ہے نا دوسری خواہش ہونی چاہیے، دوسری خواہش پوری ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے تب بھی ایمان نہیں لایا۔ ان کی نسلوں کے اندر ایمان تھا ہی نہیں تو وہ ایمان لے کر ہی کہاں آتے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا یہودی جو سوالات کر رہے ہیں کہ ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ رب العزت کو دیکھ لیں، یا ایک ساتھ قرآن کریم کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ بظاہر صرف ان کے ایسے سوالات ہی ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، اگر ایمان لانے والے ہوتے تو اس وقت ایمان لے کر آ جاتے جب ان کے سوالات کے جوابات مل رہے تھے، جب ان کو جو ہے نا ان کی خواہشیں پوری ہو رہی تھی۔ الغرض بات یہ ہے کہ ایسے فضول کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور یہاں سے ہمیں بھی یہ جو ہے نا سبق حاصل ہو گیا کہ بے جا سوالات سے قیل و قال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک تو بے جا سوالات سے، دوسرا اضاعت مال سے، دوسرا فضول کے قیل و قال سے منع کیا گیا کہ ایسی چیزیں جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے، ایسی چیزوں کے اندر بندے کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک معتبر شخصیت اگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی ایک ہے تو بلا جھجک اور بغیر ادھر ادھر دیکھے ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور وہ جو کچھ بھی حکم دیں، وہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت کے لائے ہوئے احکام آپ کو بتائیں تو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں خواہش پوری کر دو، فلاں خواہش پوری کر دو، فلاں خواہش پوری کر دو۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف انگلی کی تو چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ نبی نے ہمارے اوپر، اس رسول نے ہمارے اوپر، اس پیغمبر نے ہمارے اوپر کوئی ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا کہ حقیقت میں نہیں تھا۔ جب اتنے واضح دلائل ان کے سامنے رکھے گئے، واضح قرآن کریم جیسا معجزہ ان کے سامنے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تورات شریف کے اندر پڑھ بھی چکے تھے، اس کے باوجود جب ایمان نہیں لے آئے تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ ایسے سوالات جو
جو کر رہے تھے یہ کس اعتبار سے ان کو فائدہ مند ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر تو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر تو مہر لگ چکی تھی، تو وہ سوالات کریں، ان کے جوابات ان کو ملے یا نہ ملے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم